السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو یعنی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ قاف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا پس منظر، زمان نزول اور موضوع کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ سورت نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، خصوصاً فجر کی نماز میں آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم سورت تھی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ قاف حروف مقطعات، قاف کا اشارہ قرآن کی طرف ہے جس کی عظمت کا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور جس کے ذریعے تذکیر کی ہدایت آخری آیت میں ہوئی۔ اس حرف سے سورہ کا آغاز کرنے میں صوتی لحاظ سے اعزاز کا پہلو بھی ہے۔ یہ حرف اس سورہ کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے اور اس کا تلفظ چونکا دیتا ہے کہ نہایت اہم بات ارشاد ہو رہی ہے، اس لیے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ۔ اس کی قرآن مجید کی صفت بتایا گیا، مجید یعنی گلوریس کتاب ہے، عظمت رفعت والا، اور جیسا کہ یہ ہے بلند مرتبہ، بعظمت، مجید کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ یہ فقرہ جو ہے بلاغت کا ایک بہترین نمونہ ہے جس میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر الفاظ میں سمو دیا گیا۔ قرآن کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اسے یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، اس کا ذکر کرنے کے بجائے بیچ میں ایک لطیف خلا چھوڑ کر آگے کی بات بلکہ سے شروع کر دی گئی۔ اگر ہم ذرا غور کریں اور اس پس منظر کو بھی نگاہ میں رکھیں جس میں یہ بات فرمائی گئی تو اس سے معلوم ہو جاتا کہ قسم اور بلکہ کے درمیان جو خلا چھوڑ دیا گیا اس کا مضمون کیا ہے۔
اس میں دراصل قسم جس بات پر کھائی گئی وہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے کسی معقول بنیاد پر انکار نہیں کیا، بلکہ اس سراسر غیر معقول بات پر کیا کہ ان کے اپنے ہی جنس، اپنے ہی گروہ کے ایک بشر اور ان کی اپنی ہی قوم کے ایک فرد کا خدا کی طرف سے خبردار بن کر آ جانا ان کے نزدیک سخت قابل تعجب بات ہے۔ حالانکہ تعجب کے قابل بات اگر ہو سکتی تھی تو وہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے بندوں کی بھلائی اور برائی سے بے پرواہ ہو کر انہیں خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا، یعنی قرآن نہیں بھیجتا، انبیاء کو نہیں بھیجتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تاکہ وہ عمل کر کے نہ بتائیں، تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اگر بھیجنے پر ان کو حالانکہ نہیں بھیجتا تو تعجب ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ بات یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے، یا انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی غیر انسان کو بھیجتا، یا عربوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی دوسری زبان کے لوگوں کو بھیج دیتا۔ اس لیے انکار کی بنیاد تو قطعی نامعقول ہے، اور ایک صاحب عقل سلیم یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو خبردار کرنے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے، اور اسی شکل میں ہونا چاہیے کہ خبردار کرنے والا خود انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ہو جن کے درمیان وہ بھیجا گیا۔ اب رہ جاتا یہ سوال کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا نے اس کام کے لیے بھیجا؟ تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور شہادت کی حاجت نہیں۔ یہ عظیم اور کریم قرآن جسے وہ پیش کر رہے ہیں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے بالکل جو ہے کافی ہے۔ اس تشریح سے معلوم ہو جاتا کہ اس آیت میں قرآن کی قسم اس بات پر کھائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت پر کفار کا تعجب بیجا ہے، اور قرآن کے مجید ہونے کو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کیا گیا۔ یہ ہے وہ بات اس آیت کے فقرے میں بیان کی گئی۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ اب یہ دراصل ان اہل قریش کا دوسرا تعجب تھا۔ پہلا دراصل تعجب زندگی بعد موت پر نہ تھا، بلکہ اس پر تھا کہ انہی کے جنس اور قوم کے ایک فرد نے اٹھ کر دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد مزید تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں جس چیز سے خبردار کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمام انسان مرنے کے بعد ازسر نو زندہ کیے جائیں گے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد جزا اور سزا دی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، حالانکہ زمین ان کے جسم میں جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی یہ بات اگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں سماتی تو یہ ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی آفرین سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے جسم کے اعضاء جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے، ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے ان میں سے ہر جز جس شکل میں جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے، اور مزید برآں اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جا رہا ہے، جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت آنن فانن فوراً اس کے فرشتے اس ریکارڈ سے رجوع کر کے
ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے اور تمام انسانوں کے وہی جسم پھر بنا دیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا۔ یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے، بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہوگا جو اس دنیا میں تھا۔ اگر حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بے معنی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ذرہ ذرہ کا ریکارڈ موجود ہے۔ آج تو موجودہ سائنس تحقیق کے یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اجزاء کو جمع ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو جین موجود ہے اس جین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو وجود میں لائیں گا جیسا وہ ابھی اس دنیا کے اندر ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور یہ ہے وہ نشانی اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ کرتا ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ پھر ایمان جب مضبوط ہوگا تو اس کا اظہار عمل میں ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں ساتھیوں، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نشانیوں کا تذکرہ بار بار اس لیے کرتا تاکہ انسان اس پر غور کریں اور راہ راست جو ہے اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا۔ کس کا رویہ ہے؟ یہ قریش کا رویہ ہے۔ جیسے ہی حق آیا ان کے پاس، اب جب یہ آیت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب اس فقرے کے اندر بھی ایک بڑا مضمون جو ہے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے صرف تعجب کرنے اور بعید العقل ٹھہرانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق پیش کی اسی وقت بلا تعمل اسے قطعی جھوٹ قرار دے دیا، اس کا نتیجہ لازماً یہ ہونا تھا اور یہی ہوا کہ انہیں اس دعوت اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے معاملے میں کسی ایک موقف پر قرار نہیں ہے۔ کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں تو کبھی کاہن اور کبھی مجنون، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے خود یہ چیز بنا لایا ہے، اور کبھی یہ الزام تراشتے ہیں کہ اس کے پس پشت کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کلام گھڑ گھڑ کر اسے دیتے ہیں۔ یہ متضاد باتیں خود ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بالکل الجھ کر رہ گئے۔ اس الجھن میں ہرگز نہ پڑتے اگر جلد بازی کر کے نبی کو پہلی قدم پر جھٹلا نہ دیتے اور بلا فکر و تعمل ایک پیشگی فیصلہ صادر کر دینے سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی دعوت کون پیش کر رہا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے اور اس کے لیے دلیل کیا دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص ان کے لیے اجنبی نہ تھا، کہیں سے اچانک ان کے درمیان نہ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ان کی اپنی قوم کا فرد تھا، ان کا اپنا دیکھا بھلا آدمی تھا، یہ اس کی سیرت اور کردار اور اس کی قابلیت سے ناواقف نہ تھے۔ ایسے آدمی کی طرف سے جب ایک بات پیش کی گئی تھی تو چاہے اسے فوراً قبول نہ کر لیا جاتا، مگر وہ اس کے مستحق بھی تو نہ تھی کہ سنتے ہی اسے رد کر دیا جاتا۔ پھر وہ بات بے دلیل بھی نہ تھی، وہ اس کے سوا دلائل پیش کر رہا تھا۔ چاہیے تھا کہ اس کے دلائل کھلے کانوں سے سنے جاتے اور تعصب کے بغیر ان کو جانچ کر دیکھا جاتا کہ وہ کہاں تک معقول ہیں،
لیکن یہ روش اختیار کرنے کے بجائے جب ان لوگوں نے ضد میں آ کر ابتدائی میں اسے جھٹلا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کا دروازہ تو انہوں نے اپنے لیے خود بند کر لیا اور ہر طرف بھٹکتے پھرنے کے بہت سے راستے کھول رکھے۔ اب یہ اپنی ابتدائی غلطی کی اور اپنی غلطی کو نبھانے کے لیے 10 متضاد باتیں تو بنا سکتے مگر اس ایک بات کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ نبی سچا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی پیش کردہ بات حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر یہ لوگ تعجب کر رہے تھے۔ تو یہی بتایا گیا بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کہ اسی وقت اس سے صاف جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ الجھن میں پڑے مانیں یا نہ مانیں یا انکار کریں کیا کریں، ایسا رویہ جو ہے ان کا تھا۔ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی، بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔